السلام علیکم، میں رقیہ ناہید، لیکچرر ان پولیٹیکل سائنس۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر۔ سب سے پہلے ہم امبیڈکر کی ارلی لائف کے بارے میں جانیں گے۔ بی آر امبیڈکر بھیم راؤ رامجی امبیڈکر کی پیدائش 14 اپریل 1891 میں مہاراشٹر کے ٹاؤن مہار میں ہوئی۔ ان کی پیدائش ہونے کے بعد یعنی جب وہ بچپن کی زندگی گزار رہے تھے تو بہت ہی تکالیف میں زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ وہ ایک دلت گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ دلت گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ سماج میں بہت زیادہ خراب سلوک کیا جاتا تھا، جیسے کہ چھوٹی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا تھا، بچپن ہی سے بڑے تکلیف دہ دور سے گزر رہے تھے، پڑھنا چاہتے تھے لیکن دلت ذات میں پیدا ہونے کی وجہ سے تعلیم کے موقع انہیں حاصل نہیں تھے۔ اسکول گئے تو باہر بیٹھ کر پڑھایا گیا، پانی لینے کی کنوؤں سے اجازت نہیں تھی، لوگ اوپر سے ہی پانی ڈال دیا کرتے تھے۔ اس وقت لوگ چھوت چھات جیسی سماجی برائیوں میں مبتلا تھے اور دلتوں کی آواز یا پرچھائی تک کو ناپسند کرتے تھے، ان سے دور رہتے تھے۔ اس طرح بچپن کی زندگی بہت ہی تکلیف دہ تھی۔ اس کے بعد ہم ان کے ایجوکیشن کے بارے میں دیکھیں گے۔ جس طرح ان کو تعلیم کا شوق تھا، اس کو دیکھ کر مہاراج گائیکواڑ نے ان کی تکلیف کو دیکھ کر، ان کے جستجو کو دیکھ کر انہیں اسکالرشپ دی، اور انہوں نے 1908 میں نچلی ذات کا لڑکا ہونے کے باوجود انٹرمیڈیٹ انگلش میڈیم سے کامیاب کیا اور BA بھی کیا۔ پھر کولمبیا یونیورسٹی سے MA پولیٹیکل سائنس سے، ہسٹری سے، سوشیالوجی سے، اکنامکس سے کیا۔ پھر PhD کے لیے لندن کو گئے، لندن اسکول آف اکنامکس جا کر وہاں MSc اور لا کی ڈگری حاصل کی۔ اس طریقے سے انہوں نے ایجوکیشن کو حاصل کیا اور کئی کتاب تھیسس کے طور پر لکھے، انہی تھیسس پر RBI کو تشکیل بھی دیا گیا۔ اس طریقے سے ان کا ایجوکیشن مکمل ہوا۔ اس کے بعد پولیٹیکل کیریئر، یعنی ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے ہندوستان میں سب سے پہلے فرسٹ منسٹر آف لا اینڈ جسٹس کے طور پر انہیں منتخب کیا گیا، جس کا پیریڈ تھا 15 اگست 1947 تا 6 اکتوبر 1951 تک۔ اس کے بعد انہیں چیئرمین آف دا کانسٹیٹیوشن ڈرافٹنگ کمیٹی منتخب کیا گیا، جس کا پیریڈ تھا 1947 تا 1950۔ ممبر آف کانسٹیٹیوشن اسمبلی آف انڈیا بھی یہ بنے ہیں، ان کا پیریڈ تھا 1946 تا 1950 تک۔ اس کے بعد یہ 46 تا 1910 تک ان کا پیریڈ ہے۔ اس کے بعد ہے ممبر آف بامبے لیجسلیٹو اسمبلی، یہ ان کا پیریڈ تھا 1937 تا 1942 تک۔ اس کے بعد ممبر آف بامبے لیجسلیٹو کونسل بنے یہ، ان کا پیریڈ تھا 1926 تا 1937 تک۔ اس طریقے سے یہ ہر وقت یعنی مختلف ادوار میں اپنی خدمات ملک کے لیے وقف کرتے رہے، اپنے آپ کو ملک کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور بہترین خدمات انجام دی۔ اس کے بعد سوشل اکنامک پولیٹکس ریفارمر، یعنی امبیڈکر ایک سیاسی، سماجی، معاشی اور سیاسی اصلاح کار کے طور پر ابھرے ہیں، جس کے بارے میں انہوں نے اپنے چند خیالات پیش کیے ہیں کہ امبیڈکر نے کہا کہ سماجی نظام کے متعلق امبیڈکر کا قول تھا کہ سیاسی اور آئینی سطح پر کی گئی اصلاحات اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ سماجی اصلاحات نہ کی جائے، خصوصاً ذات پات کے نظام کا خاتمہ نہ ہو جائے، ان کی جگہ آزادی، مساوات اور اخوت بھائی چارگی کو جگہ نہ مل جائے۔ اس کے بعد ذاتی نظام پر امبیڈکر کا قول ہے کہ ہندو ذات پات کو مانتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ وحشی ہیں، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ مذہبی ہیں۔ عوام میں وہ لوگ دشمن نہیں ہیں جو ذات پات کو مانتے ہیں، بلکہ وہ شاستر ہیں جو ان کو ذات پات پر مبنی تعلیم کی نظام کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان شاستر کے بانی برہمن ہیں۔ برہمنیت کے متعلق کہتے ہیں کہ آزادی، مساوات و اخوت سے انکار کرنا میرے نزدیک برہمنیت ہے۔ یہ برہمن
اہمیت صرف برہمنوں تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ تمام طبقوں میں پھیل گئی ہے۔ برہمن اور سماجی حقوق سے متعلق کہتے ہیں کہ برہمنوں نے عوام کا ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پینا، دوسری ذاتوں میں شادی کرنا جیسے سماجی حقوق سے محروم کیا ہے۔ امبیڈکر اور ہندو مت کے متعلق کہتے ہیں کہ امبیڈکر کا قول تھا کہ ہندو نظام فکر میں اونچ نیچ اور چھوت کو بڑھاوا دیا گیا ہے۔ ہندو مت میں رہ کر دلتوں کو کسی بھی قسم کا سماجی انصاف کبھی نہیں مل سکتا۔ ہندو مت ذات پات کے نظام کی بنیاد نا برابری اور عدم مساوات پر استوار کیا ہے۔ اس طرح سے وہ اپنے اقوال اور اپنے خدمات کے ذریعے ایک اصلاح کار کے طور پر ابھرے ہیں۔ اس کے بعد کنورشن ٹو بدھزم، یعنی امبیڈکر نے 1956 میں بدھ مت اختیار کی۔ امبیڈکر نے سیلون یعنی سری لنکا کا سفر کیا اور بدھ مت کی کتابیں مرتب کی۔ 1956 میں امبیڈکر نے کئی ساتھیوں کے ساتھ ناگپور میں بدھ مت قبول کیا۔ امبیڈکر کی تقلید میں ہزارہ دلت بدھ مت اختیار کر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے بدھ حلف نامہ بھی 24 نکات پر جو تھا اس کو قبول کیا، جس میں اس حلف نامے میں دیوی دیوتاؤں اور کی پرستش سے انکار کیا گیا۔ اس کے بعد امبیڈکر نے بدھ مت کی تعلیمات کے خلاف یعنی بدھ مت کی تعلیمات کے لیے حلف نامے میں چند نکات کو شامل کیا، یعنی اس نکات کو قبول کیا، جیسے کہ امبیڈکر کہتے ہیں کہ بدھ مت کی تعلیمات کے خلاف کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا، کوئی کام نہیں کروں گا۔ میں برہمن کا کوئی سنسکار اختیار نہیں کروں گا۔ میں اس اصول پر عقیدہ رکھتا ہوں کہ انسان برابر ہیں۔ میں مساوات لانے کی کوشش کروں گا۔ میں مہاتما کی تعلیمات 8 بنیادی اصولوں پر چلوں گا۔ میں دھرم کی 10 پر امتناؤں کی پیروی کروں گا۔ میں تمام جانداروں کے لیے درد مندی رکھوں گا اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں جھوٹ اور چوری نہیں کروں گا۔ میں عیش پرستی اور جنسی راہ روی کا شکار نہیں ہوں گا۔ میں اپنی زندگی کو بدھ تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کروں گا۔ میں آج ہندو مت ترک کر کے بدھ مت اختیار کرتا ہوں۔ میں اس ہندو مت کو ترک کرتا ہوں جو انسانوں کی نجات کے لیے ضرورت سا ہے، جو نابرابری کو مانتا ہے۔ میں اس پر یقین کرتا ہوں کہ بدھ مت بہترین مذہب ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آج میرا نیا جنم ہو رہا ہے۔ میں حلف لیتا ہوں کہ آج بدھ مت کی پیروی کروں گا۔ میں کبھی شراب نہیں پیوں گا اور کوئی بھی نشہ شے کھاؤں گا یا نہ پیوں گا۔ اس طریقے سے ان نکات پر حلف لیتے ہوئے انہوں نے بدھ مت کو اختیار کیا۔ اس کے بعد ان کی بہترین خدمات کے نتیجے میں 1990 میں بھارت رتن انہیں ایوارڈ دیا گیا۔ اس کے بعد ہم ڈیتھ آف امبیڈکر کو دیکھیں گے کہ 1948 عیسوی میں وہ ذیابیطس سے بہت ہی مبتلا تھے۔ اس کے بعد 6 دسمبر 1956 میں دہلی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ٹاپک امبیڈکر پر یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے، مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اللہ حافظ۔